واقعہ سن لیجئے۔ واقعہ یہ کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مطلب اس روایت کے اعتبار جو ضعیف ہے ترمذی کی، اس روایت میں الفاظ سنیے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بستر سے چلے گئے۔ میں خاموشی سے اٹھی اور پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے بقیع میں پہنچ گئے۔ بقیع جو قبرستان ہے، بقیع میں پہنچ گئے، اور بقیع میں پہنچ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا، اے عائشہ، کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو کہ اللہ کے رسول ناانصافی کریں گے تمہارے ساتھ؟ تو ماں عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے شک ہوا تھا کہیں آپ مجھے چھوڑ کر، چونکہ باری تو میری تھی، کہیں آپ مجھے چھوڑ کر جا کر جو ہے دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ مجھے شک ہوا اس چیز کا، کہیں آپ دوسری اہلیہ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے آپ۔ ٹھیک، اب آئیے، یہ روایت ضعیف تھی، یاد رکھیے، حدیث ضعیف تھی۔ اس حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی وہ یہ ہیں، سب سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بقیع گئے تھے۔ آپ نے اپنے اہلیہ کو جو اپنے بازو سو رہی تھی اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کیا۔ ماں عائشہ پیچھے دھیرے دھیرے جا کر اس مسئلے کو دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے، واپس آ کر لیٹ جاتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ ماں عائشہ پیچھے نہیں جاتی، وہ چیز نہیں دیکھتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات ہم سے چھپا لی تھی۔ وہ تو کوئنسیڈنس سے اٹھ گئی تھی تو پتہ چلے، اور کہتے یہ وہ رات تھی جس رات کو شب برات کہتے ہیں، یہ 15 شعبان تھی۔ اور پھر جب رسول اللہ نے کہا عائشہ مجھ پر شک کرتی ہو، تو کہا مجھے شک ہوا تھا کہ آپ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے، وہ کہتی ہے کہ اے عائشہ، آج کی رات کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، 15 شعبان کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روز لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال جتنے، اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو یہاں ماں عائشہ کا اپنے شوہر پر، رسول اللہ پر شک کرنا، اگر وہ نہ جاتی تو اس رات کا ہم سے چھپ جانا، کیا آپ امید کرتے کہ رسول سے کہ وہ اتنی افضل رات کو خاموشی سے منائیں؟ جہاں یہ نبی قدر میں اٹھا رہا ہے، وہیں کیا وہ نبی 15 کو اتنی افضل رات تو خاموشی سے نکل جائیں گے؟ اور ماں عائشہ نہ اٹھتی تو رات تو چھپ گئی تھی ہم سے، ہے نا؟ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے برعکس صحیح روایت کا میں آپ کو رکھتا ہوں، صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے، اور صحیح روایت ہے یہ۔ اس کے الفاظ یوں ہیں، آپ نے فرماتے ہیں جب تم سو رہی تھی، مطلب ماں عائشہ رسول اللہ کی آنے کی بعد جاگی اور جاگ کر پوچھا اللہ کے رسول آپ کہاں گئے تھے؟ تو رسول اللہ وہ واقعہ فرما رہے کیا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ جب تم سو رہی تھی تو میرے پاس جبرائیل آئے، آہستہ سے مجھ سے بڑے دھیرے سے کہا، اور میں نے بھی جبرائیل کو آہستہ اور دھیرے سے واپس جواب دیا۔ وہ اندر آنا چاہتے تھے گھر میں، لیکن اس لیے نہ آ سکے، اس لیے کہ عائشہ تم کم کپڑوں میں تھی، کیونکہ تم سو رہی تھی، اپنے حال میں تھی، اور جبرائیل ایسی حالت میں میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جبکہ تم کم کپڑوں میں سو رہی تھی۔ اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا، میں بقیع گیا تھا اور وہاں میں نے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور میں وہاں خاموشی سے گیا اور دعا کی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں خوف رکھ رہا تھا کہ کہیں تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے، اور میں نے اس لیے بول کر نہیں گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اٹھا دوں نیند سے اور پھر تم اکیلے پن کی وحشت سے سو نہ سکو، تو اسی لیے میں نے نہ تم کو اٹھایا نہ تم کو انفارمیشن دی کیوں گیا۔ اب جا کر آیا ہوں، اللہ نے کہا کہ مجھے جو ہے بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، میں مغفرت کی دعا کر کر آ چکا ہوں۔ آنے کے بعد آپ نے پورا واقعہ اپنے بھی بتایا، اور یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت۔ اب کیا اس کے مخالفے وہ ضعیف روایت کو لیں گے؟ پورا وہی واقعہ، وہی دعا کا تذکرہ، کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں، کوئی شب برات کا تذکرہ نہیں۔ تو یہ واقعہ جو لا کر فٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں رات میں رسول اللہ گئے تھے، وہ بنو کلب کی بکریوں کا واقعہ ضعیف، اور جو صحیح روایت مسلم کی ہے اس میں کوئی تذکرہ نہیں 15 کا، کوئی تذکرہ نہیں شعبان کا، کوئی تذکرہ نہ کسی مہینے کا۔ لیکن اس کی شرح میں جو ہے جو محدثین لکھتے ہیں کہ یہ تب ہوا تھا، اگر اس کو نہ بھی مانے شرح کو چھوڑ دیں تو اس واقعے میں کوئی سے، اور اوپر والی روایت ضعیف تھی، یاد رکھیں۔ اب تو آپ ضعیف کو مانیں گے اور پورے زندگی کے اعمال اس پہ انحصار کریں گے، ایک صحیح روایت جو آ چکی ہے اس پہ عمل کریں گے۔ تو صحیح روایت یہ ہے تو میرے بھائی، کہیں بھی قرآن سے اور احادیث سے نہ اس رات کا نام ثابت ہے، نہ اس رات کا کوئی واقعہ ثابت ہے، اور جو ایک حدیث ہے جس سے اس کی فضیلت ثابت ہے وہ صرف فضائل بیان کرتی ہے، اس کو منانا ثابت نہیں کرتی ہے، صرف فضائل۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ مغفرت کرتا ہوں گا، لیکن ایسی ہی فضیلت کی روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم ہر رات کی بھی آتی ہے۔
ہر رات کو آپ منائیے نا، ہر رات مومن کے لیے جو منانے کی کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے. ٹھیک. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.